کتاب الطہارتی، پاکی کا بیان۔ وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ نمبر 1 آسمان کا پانی، نمبر 2 سمندر کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 وہ پانی جو برف اور چھٹا اولے سے پگھلا ہوا ہو، نمبر 7 چشمے کا پانی۔ پھر پانی 5 قسموں پر ہے۔ ایک وہ ہے جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو اور مکروہ نہ ہو، جسے مطلق پانی کہتے ہیں، اور دوسرا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے مگر مکروہ ہے، اور وہ ایسا پانی ہے جسے بلی یا اس جیسے کسی جانور نے پی لیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو، اور تیسرا وہ پانی ہے جو پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ ایسا پانی ہوتا ہے جس کو حدث دور کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جیسے وضو کی نیت سے وضو پر وضو کرنا، اور محض بدن سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، اور ظاہر روایت کے مطابق اگرچہ خود ہی بغیر نچوڑے نکلا ہو تب بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے پانی سے جس کی طبیعت اصلیہ پکانے سے زائل ہو گئی ہو یا اس پر کسی دوسری چیز کے غالب آ جانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو۔ اب اس سے متعلق چند سوالات پڑھتے ہیں۔ پانی کس وقت مستعمل ہوگا؟ صحیح قول کے مطابق پانی جیسے ہی بدن سے جدا ہوگا وہ مستعمل ہو جائے گا، اگرچہ کسی جگہ قرار نہ پکڑے، جبکہ امام طحاوی اور دوسرے بعض علماء کا قول ہے کہ پانی اس وقت مستعمل ہوگا کہ جب بدن سے جدا ہو کر دوسری جگہ قرار پائے اور حرکت بند ہو جائے۔ پس اختلاف کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک شخص ایک عضو دھو رہا تھا اور اس عضو سے پانی بہہ کر دوسرے عضو پر گر گیا جس سے وہ عضو بھی دھل گیا۔ پس پہلے قول کے مطابق دوسرے عضو کو دوبارہ دھونا فرض ہے کہ پانی مستعمل تھا، اور دوسرے قول کے مطابق دوسرے عضو کو دھونا فرض نہیں کہ پانی مستعمل نہ تھا۔ مائع مطلق کون سا پانی ہوتا ہے؟ مائع مطلق سے مراد وہ پانی جو اپنی اصلی خلقت پر ہو کہ جب محض پانی بولا جائے تو فوراً ذہن اس کی طرف منتقل ہو، جیسے بارشوں، چشموں، دریاؤں اور کنویں وغیرہ کا پانی۔ یہ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نجاست حقیقی اور حکمی دونوں کو دور کر سکتا ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل اور بدن اور کپڑے وغیرہ کو نجاست سے پاک کرنا درست ہے، اور اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں۔ مائع مکروہ سے کون سا پانی مراد ہے؟ مائع مکروہ سے مراد وہ پانی ہے جس میں بلی یا اس جیسے دیگر جانور جیسے مرغی، چوہا یا شکاری پرندے، باز، شاہین، سانپ وغیرہ نے پی لیا ہو۔ یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ کراہت اس وقت ہے کہ جب مائع مطلق موجود ہو، اور اگر مائع مطلق موجود نہ ہو تو پھر کراہت نہیں۔ یہ حکم گھریلو بلی کا ہے، اور اگر جنگلی بلی ہو تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے، یعنی اس کے پینے سے چوتھی قسم کا پانی ہو جائے گا، جس کا بیان آگے آئے گا۔ مائع مستعمل سے کون سا پانی مراد ہے؟ اوصاف کے اعتبار سے پانی کی تیسری قسم مائع مستعمل ہے، اور یہ ایسا پانی ہے جس سے حدث والے بندے نے وضو کیا ہو اگرچہ اس نے وضو کی نیت نہ کی ہو۔ اسی طرح وہ پانی جس سے غیر حدث والا بندہ یعنی با وضو شخص نے ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کیا ہو، تو اس طرح یہ مائع مستعمل پاک ہے، مگر اس کے اندر وہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یعنی اسے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، البتہ اگر کپڑے پر یا بدن پر نجاست حقیقی لگی ہو تو اسے پاک کرنا جائز ہے۔ سوال ہے کہ کیا درخت اور پھل کے اس پانی سے جو خود بخود بغیر نچوڑے نکلا ہو اسے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ درخت سے نکلے ہوئے پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ عرق یا رس کہتے ہیں، اور اسی طرح پھل سے نکلے ہوئے پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ تربوز کا پانی یا انگور کا پانی وغیرہ کہتے ہیں۔ پس ایسے پانی سے ظاہر روایات کے مطابق وضو جائز نہیں، اگرچہ وہ خود بخود بغیر نچوڑے نکلا ہو۔